بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں 7 نوجوان بہنیں اور کتے کے قصے کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ بہت ہی پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ ملک ایران میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہ تھا۔ اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی کہ سوتیلی ماں نہ جانے بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ سوداگر اپنی بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کا ایک ساتھی بھی تھا اور وہ تھا ایک کتا۔ اس کا نام زنادہ تھا۔ زنادہ سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ عائشہ اس کو کھانا کھلاتی، اس کو پلاتی اور نہلاتی اور اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ زنادہ سے اس طرح بات کرتی جیسے وہ کسی انسان سے بات کر رہی ہو۔ زنادہ اصل میں ایک کتا نہیں تھا، بلکہ اصل میں وہ ایک جن تھا۔ جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں ایک سوداگر کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا، قالین باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا۔ دوپہر کو کھانا کھانے گھر کے لیے آتا تھا اور پھر دکان پر چلا جاتا اور شام تک دکان پر ہی مصروف رہتا تھا۔ اس کی زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی۔ ایک دن دکان سے واپسی پر مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اسے آواز آئی کہ اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گناہ گاروں، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اسی کی تعریف کرو۔ یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ حاجیوں کا قافلہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سوداگر نے یہ منادی سنی تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال مکے ضرور جائے گا اور خدا کا گھر حاضری ضرور دے گا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہا کہ میری پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک حج کا فرض ادا نہیں کیا اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا ہے۔ اس سال میں یہ فرض ضرور پورا کروں گا، لیکن میری بچیوں، اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی۔ میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے کون رہے گا؟ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کی بجائے خوش ہوئیں اور بڑی لڑکی کہنے لگی، ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں، زنادہ ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی۔ لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی چیزیں پکا کر اس کے ساتھ رکھ دیں۔ کچھ چیزیں کچی بھی باندھ دیں تاکہ باپ کو لمبے سفر میں کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ اس زمانے میں ملک ایران سے مکے جانے اور آنے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کا کھانا پینا، ان سب کا سامان اپنے گھر میں ڈال دیا۔ ضرورت کی ہر چیز خرید کر دے دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پھر اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہیں کھولنا۔ جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ لڑکیوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا۔ سوداگر نے بیٹیوں کو گلے لگا کر ان کو پیار کیا اور پھر انہیں خدا کے حوالے کر کے حج پر روانہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ زنادہ کی موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہونے کی کوئی بھی جرات نہیں کرے گا۔ لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگیں۔ زنادہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ سارا دن
صحن میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور رات کو عائشہ کے پاس سو جاتا۔ کئی ہفتے اسی طرح گزرے۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے 3 بار دستک ہوئی۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ ساتوں بہنیں دروازے کے پاس جمع ہو گئیں اور پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ باہر کھڑی عورت بہت نرمی سے بولی، پیاری بھانجیوں، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری امی کی سگی بہن۔ عائشہ نے فوراً کہا، میرے خیال سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بڑی بھی ہماری تو کوئی خالہ نہیں ہے، ہماری اماں جان ہمارے ابا جان کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہیں، اس لیے ہمارا نہ تو کوئی خالہ ہے اور نہ ہی کوئی ماموں۔ ابو جان کے علاوہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، البتہ خدا ہے جو سب کا ہے۔ اے احمق لڑکی، عورت نے باہر سے جواب دیا، تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس میں چلی گئی۔ بڑی پیاری بچیاں ہو تم، شاباش، دروازہ کھولو۔ دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے اور باہر اتنی تیز دھوپ ہے کہ میرا بھیجا پگھل رہا ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہے کہ اس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں۔ بڑی اچھی ہو تم، جلدی سے دروازہ کھولو، تھوڑی دیر آرام کر کے تمہیں مزے مزے کی کہانیاں سناؤں گی، دوسرے مزے کی کہانیاں دوسرے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گی، تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ کرنے لگی۔ نہیں، ہرگز نہیں، عائشہ نے کہا، خدا کے واسطے دروازہ نہ کھولنا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ عورت ہماری خالہ نہیں ہے۔ اگر یہ سچ مچ ہماری خالہ ہے تو بھی ہمیں یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں جو لوگ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ زنادہ پاس ہی کھڑا تھا، وہ ایک دم بھاگنے لگا۔ میں زنادہ ہوں، آپ سب کا رکھوالا ہوں، جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا۔ کتے کی آواز سن کر نکلی خالہ وہاں سے کھسکتی ہوئی بولی، کتنی گندی بو آ رہی ہے اس کتے سے۔ زنادہ جن تھا، اس لیے وہ بڑھیا کی آواز سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ اصل میں وہ بڑھیا ان کی خالہ نہیں بلکہ ایک چڑیل تھی۔ زنادہ کو معلوم تھا کہ وہ بچیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے، اور چڑیل بھی یہ بات جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچیوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ نہیں کھا سکتی، کیونکہ کتے جن، بھوت اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ ساری رات چڑیل گھر کے ارد گرد منڈلاتی رہی۔ رات کے وقت وہ اپنی اصلی شکل میں گھوم رہی تھی، لمبے لمبے تیز دانت، بال ایسے کہ جیسے سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، اس گھر میں 7 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، کل میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گی۔ کتا ساری رات بھونکتا رہا، میں بھی زنادہ ہوں، زنادہ، ان بچیوں کا رکھوالا ہوں، ان کا تو بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اگلے دن پھر چڑیل عورت کے بھیس میں آئی اور دروازہ کھٹکھٹا کر بولی، پیاری بھانجیوں، دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی، میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہو تم، دیکھو میں تمہارے لیے تحفے لائی ہوں۔ جب چڑیل نے یہ کہا تو باقی 6 بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑیں۔ خالہ، خالہ! عائشہ نے چیخ کر کہا، ہمیں ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس وقت دروازہ کھولیں گے جب تک وہ خود نہ آئیں، اور ہمارا کتا زنادہ ساری رات بھونکتا رہا ہے، وہ ہمیں بتاتا رہا تھا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں کو بہت منع کیا، بٹ ان کو بہت روکا، لیکن بہنوں نے اسے غصے سے پیچھے دھکیل دیا اور برا بھلا کہنے لگیں، ارے تم تو بیوقوف ہو، تم اور تمہارا کتا دونوں،
हमारी खाला आई है और हम दरवाज़ा न खोलें? वाह! फ़र्ज़ करो वो सचमुच की खाला नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसी नरम दिल बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ सकती है? वो हमारे लिए तोहफ़े लेकर आई है, वो हमें मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाएगी। आयशा फिर भी ना मानी और बहनों का रास्ता रोक कर बोली, नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने कुछ भी परवाह नहीं की और 2-3 थप्पड़ मारकर उसे पड़े धकेल दिया और फिर दरवाज़े की चौखट खोल दी। खाला जान तशरीफ़ लाइए। मगर रास्ते में जनादा खड़ा था। वो गुस्से के मारे ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। वो चुड़ैल उसके डर से आगे ना बढ़ी और वहीं खड़े खड़े हाथ फैलाकर बोली, बेटी, इस कुत्ते की बदबू से तो दिमाग फटता है। जब तक इस कुत्ते को जान से नहीं मार दोगी, मैं अंदर नहीं आऊँगी। बड़ी बहनों ने उसी वक्त कुत्ते को पकड़ा और गला घोंटकर मार डाला। आयशा बेचारी बहुत रोई और चिल्लाई, बहुत मना किया, लेकिन बहनों ने एक भी ना सुनी। वो 6 एक तरफ और आयशा अकेली एक तरफ। वो गरीब क्या कर सकती थी? आयशा को कुत्ते के पास छोड़कर बड़ी बहनों ने बड़ी बी को अंदर बुला लिया। जूही चुड़ैल ने दरवाजे के अंदर पांव रखा, मुर्दा कुत्ते की लाश भौंकने लगी। बुढ़िया फिर पीछे हट गई और बोली, तौबा तौबा, मरे हुए कुत्ते से तो और भी बुरी बू आ रही है। मैं तो अंदर नहीं आऊँगी, पहले इस कुत्ते को जला दो। बड़ी बहनों ने फौरन कुत्ते की लाश को जला डाला। आयशा उन्हें ना रोक सकी, लेकिन जब आग अच्छी तरह बुझ गई तो कुत्ते की लाश समेट कर रुमाल में बांध ली और अपने पास रख लिया और फिर अलग बैठकर अपने प्यारे कुत्ते को याद करके रोने लगी। बहनों ने बुढ़िया के लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार किए और उससे मज़े मज़े की बातें सुनती रहीं। दिन के वक्त वो बुढ़िया लड़कियों के साथ हंसती और बोलती रही जैसे सचमुच की खाला हो। उसने लड़कियों को तोहफे भी दिए, लेकिन जब रात हुई तो वो अपनी असल शक्ल में आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी, छुड़ियों की तरह तेज़ लंबे दांत बाहर निकल आए और सांस की मानन पुकारने लगे। वो बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगी और चीखने चिल्लाने लगी, इस घर में 7 बहनें हैं, मैं आज उन सबको खा जाऊंगी। आयशा को बुढ़िया पर पहले ही शक था। वो जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गई। बाकी 6 बहनों को खबर ना हुई। चुड़ैल ने उन सबको पकड़ लिया। सबसे पहले बड़ी बहन से पूछा, बोल मेरे नरम नरम चूज़े, तुझे कहाँ से खाना शुरू करूँ? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी अगली वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए।